بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کیا اللہ تعالیٰ جسمانی ہاتھ رکھتے ہیں؟ مزید گفتگو سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مختلف کام بھی سر انجام دیے ہیں، جیسا کہ آدم کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، جس کا ذکر سورۃ صاد میں کیا۔ فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور یعنی چوپائے بھی اپنے ہاتھوں سے بنائے، جس کا ذکر سورۃ یاسین میں کیا۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا، ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے یعنی جانور ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کا ذکر سورۃ الذاریات میں کیا کہ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ انسانوں کے ہاتھ کی طرح ہیں؟ جیسے ہم اپنے ہاتھوں سے چیزیں بناتے ہیں، کیا اللہ نے بھی ہاتھ سے آسمان کو بنایا، جانوروں کو بنایا؟ کیا آدم کو بھی ہمارے جیسے ہاتھوں سے خلق کیا تھا؟ اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ہماری طرح کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں، تو اس سوچ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سختی سے منع فرمایا ہے کہ اس کی مثال بیان نہ کرو، اور ساتھ یہ بھی سختی سے حکم دیا ہے وہ کسی مادی شے کی مثل نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ نحل میں فرمایا، بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ شورى میں مزید فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، وہ کسی شے کی مثل نہیں ہے، وہی سنتا دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی مثل نہیں ہے، نہ انسان کی، نہ بتوں کی، نہ زمین کی، نہ آسمان کی۔ عزیزان من، جب اللہ تعالیٰ کسی مادی شے کی مثل نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ عربی میں ید کے معنی ہاتھ بھی ہیں اور بھی 20-25 معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ ید کو غور و فکر، تدبر، خیال یعنی سوچ کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے، جیسے سورۃ بقرہ میں فرمایا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں یعنی اپنی سوچوں سے ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، جیسے سورۃ جمعہ میں فرمایا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ یعنی سوچ چبا چبا لے کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی۔ سورۃ حجرات میں اور بھی مزید ہاتھ سے مراد سوچ واضح ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ یعنی سوچ سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سنتا جانتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ظاہری ہاتھ اعمالوں کو سر انجام نہیں دیتے، بلکہ ہماری سوچ سمجھ ہے جو ہاتھوں کے ذریعے اعمال سر انجام دیتی ہے، یعنی اصل چیز سوچنے والا ہمارا نفس یعنی ذہن یا دل ہے۔ اس لیے ہاتھ سے مراد نفس کی سوچ کو اللہ نے مزید ایک آیت میں وضاحت سے بیان کیا ہے کہ جب بیعت رضوان میں مومنین سے اور اللہ کے رسول نے بیعت لی تھی، سب نے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت دی تھی اور اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پر تھا، تو ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نفس کا عہد کہا ہے، یعنی رسول اور مومنین کی سوچیں سب ایک سوچ ہو گئی تھیں، نہ کہ اللہ کا ہاتھ آسمانوں سے آیا تھا، بلکہ اللہ کی سوچ اور مومنین کی اور رسول کی سوچ ایک تھی۔ سورۃ فتح میں فرمایا، بے شک
وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں یعنی سوچوں پر اللہ کا ہاتھ یعنی سوچ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے نفس سے کیا عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ سورۃ فتح میں جو اللہ کا ہاتھ، رسول کا ہاتھ اور صحابہ رضا کے ہاتھ بیعت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ان سے مراد سب کی سوچیں ایک جیسی تھیں، ایک عہد ہوا تھا، نہ کہ اللہ کا ہاتھ آسمانوں سے نازل ہوا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی مادی شے کی مثل نہیں ہے کہ اس کا مادی ہاتھ ہو، بلکہ اللہ کے ہاتھ سے مراد ہمیشہ سوچ و بچار تدبر ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سوچ بیت رضوان میں نازل ہوئی تھی، ہرگز اللہ کا ہاتھ آسمانوں سے نہیں آیا تھا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد ہمیشہ اللہ کی سوچ و بچار مراد ہوتا ہے۔ اللہ نے آدم کو آسمان کو کیسے خلق کیا، اس کے لیے الگ سے ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔